اگر یہ اسی طرح بڑھتے رہے تو پھر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے، یہ اسلام کے بھی دشمن ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا نام جو ہے وہ اہل تشیعت کا ہے۔ امت مسلمہ انتشار نہیں چاہتی ہے، اہل سنت و جماعت انتشار نہیں چاہتے ہیں، دیگر مسالک جو ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے ہیں۔ ہر دور کے اندر ہر مسلک نے کردار ادا کیا کہ انتشار کی طرف نہیں گئے بلکہ امن اور سلامتی کی طرف گئے ہیں۔ لیکن پچھلے کئی دنوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوئی پڑی ہے کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ وہ اہل تشیع ہیں، جو ایران کا پیسہ کھا کر پاکستان میں آ کر مقدس ہستیوں کی شان میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، آج ہم نے جو موضوع ترتیب دیا ہے وہ کون سے عناصر ہیں جو ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں؟ کیا وہ قادیانی ہیں یا اہل تشیع ہیں؟ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کی ہمارے معاشرے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جہاں پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ ملک کے اندر ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئے دن ان کو ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے، امت مسلمہ میں تفریق کو پیدا کیا جاتا ہے، امت مسلمہ کو انتشار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے امن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ وہ عناصر آج ہم ان کا ذکر کریں گے جو ملک پاکستان میں اپنے آپ کو ملک کا وفادار کہہ کر ملک کی سالمیت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، ملک کے امن اور سلامتی کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ قادیانی ہیں یا اہل تشیع ہیں؟ آپ نے بھی اپنے خیالات کا ضرور اظہار کر کے ہمیں بتانا ہے۔ 1974 کے قانون کے مطابق جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو اس وقت سے یہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے لگے، کیونکہ پاکستان کی عدالتوں نے اسے قادیانی کو کافر قرار دیا اور یہ اب پاکستان کے خلاف ہر موڑ پہ، ہر محاذ پہ، ہر موقع پہ یہ پاکستان کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ قادیانی بہت بڑا فتنہ ہے جو امت مسلمہ میں تفریق چاہتے ہیں، اور یہ قادیانیوں کی ہی سازش ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سنی کو دیوبندی سے لڑا رہے ہیں، دیوبندی کو بریلوی سے لڑا رہے ہیں، اسی طرح اہل حدیث کو جو ہے اہل تشیعت سے لڑایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ یہی قادیانی ہیں جو پاکستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں، اور انہوں نے پوری امت مسلمہ میں انتشار برپا کر رکھا ہے، اور ہر وہ عمل جس پر علماء متحد ہیں اس معاملے کو یہ اٹھاتے ہیں اور امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے امن اور سلامتی کے یہ قادیانی جو ہیں یہ دشمن ہیں۔ 1974 کے قانون کے بعد ان کے اوپر یہ پابندی عائد کی گئی تھی کہ یہ لوگ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ اپنی مساجد نہیں بنا سکتے ہیں، یہ اعلان جو ہے لوگوں کو اپنے غلط قسم کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل طور پر پابندی تھی، لیکن اس حکومت کے اندر، اس دور کے اندر ان قادیانیوں کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہے کہ یہ اپنی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا اپنے غلط پروپیگنڈوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، یہ ملت کے بھی دشمن ہیں، یہ دین کے بھی دشمن ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اگر کوئی بہت بڑا خطرہ ہے تو اس کو قادیانی کہا جاتا ہے پہلے نمبر پر۔ اور دوسرے نمبر پر اہل تشیع جو ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ قادیانیوں نے پچھلے دنوں جب غازی خالد نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا
تو اس وقت سے لے کر قادیانیوں نے پھر سر اٹھانا شروع کیا اور کوشش کی، انہوں نے بہت سے لوگوں کو پیسہ دے کر خریدا اور انہیں کہا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر دو، کہ نبوت کا یہ دعویٰ کرے گا اور مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور مسلمانوں میں سے کوئی اٹھ کر اس کو قتل کر دے گا، واصل جہنم کر دے گا۔ تو ہم پاکستان کی امیج کو، پاکستان کے اس نظام اور رویے کو باہرلے ممالک میں شو کریں گے کہ پاکستان کے اندر قادیانی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی پلاننگ تھی قادیانیت کی۔ اور پھر پشاور کی سرزمین پر انہوں نے ایک بندہ جو سٹور پہ کام کرتا تھا، اس نے جب ان کی اصلیت کو سمجھا، ان کی حقیقت کو سمجھا، تو وہ اب قادیانیت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ جب انہیں پتہ لگا تو ان کی جو دہشت گرد تنظیم ہے، جس کا کام ہی یہی ہے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا پیروپیگنڈا کرنا، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں کے مال اور جان کو نقصان پہنچانا، اس تنظیم کا یہ مشن ہے۔ اور اگر کوئی قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تنظیم جو ہے ان کے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی دیتی ہے، اور اگر کوئی بندہ نہ اس سے رکے، یعنی مسلمان ہو جائے یا ہونا چاہے، تو یہ اس کے خاندان کو مکمل طور پر قتل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی یہ قتل کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بندہ ایڈوکیٹ تھا یوسف نامی، جس نے قادیانیت کو جب ریسرچ کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ دجل اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس نے قادیانیت کو چھوڑنا چاہا۔ جب قادیانیت کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس کو دھوکے سے ربوے میں بلایا اور وہاں چھریوں کے وار کر کے اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس کا الزام جو ہے مسلمانوں پر عائد کر دیا، اور پاکستان کے سے باہر جو ممالک ہیں ان میں لوگوں کے سامنے وبیلا کرنا شروع کر دیا کہ ہائے ہم تو مر گئے، مسلمان ہمیں ذبح کر رہے ہیں، مسلمان ہمیں قتل کر رہے ہیں، پاکستان میں ہم محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کا پاکستان کا امیج جو ہے یہ وہاں دکھلانے لگے۔ اچھا، قتل بھی انہوں نے خود کیا، اس بندے کو قتل بھی خود کیا، اور الزام جو ہے یہ ایمان والوں کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اصل میں یہ ملک اور ملت کے دشمن ہیں۔ پاکستان کے امن کو اگر کوئی سب سے زیادہ خراب کرنے والا ہے تو وہ قادیانی ہے، اور قادیانی کے بعد دوسرے نمبر پر اگر ملک کی سالمیت کو بہت بڑا خطرہ ہے تو وہ اہل تشیعت سے ہے۔ اسی طرح ایک عورت مبشر رضا قادری صاحب کے چینل پر آ کر اپنا انٹرویو ریکارڈ کرواتی ہے، تو اس کو اور اس کے خاندان کو قاتلانہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر وہ ہمارے خلاف جو ریکارڈ کیا گیا ہے اپنا موضوع، جو تم نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اگر وہ ڈیلیٹ نہ کیا گیا تو پھر ہم تمہارے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ وہ عورت بیچاری کہنے لگی مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب اس کو خدا رہا ڈیلیٹ کر دیں، مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ انتشار پسند لوگ ہیں، یہ ملک میں انتشار پسندی کو پسند کرتے ہیں، اور مختلف فرقوں کو آپس میں یہ لڑانے کی ناکام سازشیں کر رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ قادیانیوں کے خلاف خاص کر جو ہے لوگوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے کہ قادیانی امت مسلمہ کے اندر تفریق چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے لوگوں کو یہ خریدتے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے رکھے ہوئے ہیں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر لڑکے لڑکیوں مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ مسلمان لڑکوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں امریکہ، برطانیہ، یورپ اور جرمنی کے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں ہم سیٹل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر تم نے ہم سے شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو قادیانی ہونا پڑے گا۔ اس طرح کی یہ واردات کر کے امت مسلمہ کو خراب کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جو ہے یہ حالانکہ ان کی تبلیغ اور اشاعت پر پابندی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، حکومت ان کو لگام نہیں ڈال رہی ہے۔ اگر یہ اسی طرح بڑھتے رہے تو پھر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے، یہ اسلام کے بھی دشمن ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا نام جو ہے وہ اہل تشیعت کا ہے۔ امت مسلمہ انتشار نہیں چاہتی ہے، اہل سنت و جماعت انتشار نہیں چاہتے ہیں، دیگر مسالک جو ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے ہیں۔ ہر دور کے اندر ہر مسلک نے کردار ادا کیا کہ انتشار کی طرف نہیں گئے بلکہ امن اور سلامتی کی طرف گئے ہیں۔ لیکن پچھلے کئی دنوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوئی پڑی ہے کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ وہ اہل تشیع ہیں، جو ایران کا پیسہ کھا کر پاکستان میں آ کر مقدس ہستیوں کی شان میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے،
اور کوئی بھی حکومتی ادارہ جو ہے، کوئی حکومت اس پہ ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سنا کہ آصف الوی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی، خصوص بالخصوص سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات کو نشانہ بنایا، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اسی طرح سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ جعفر تقی نامی بدبخت ملعون نے کراچی کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اس ملعون نے حضور کے پیارے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے، اور جس بندے نے گستاخی نہیں کی اس کو بلا وجہ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ جو اہل سنت و جماعت کا ترجمان ہے، جو اہل سنت و جماعت کے قوانین جو 1400 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کو بیان کرنے والا ہے، اور اہل سنت و جماعت کی پاسبانی کرنے والا جو انسان ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ناحق طور پر۔ لیکن جو بندے واضح طور پر علل اعلان ہر موڑ پر، ہر محفل میں، ہر مجالس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور اصحاب رسول کی شان میں بھی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو آج تک لگام نہیں ڈالی گئی۔ اہل تشیع جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں۔ بعض ایسے ذاکرین کو ہم نے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے، علی ہی رزق دینے والے ہیں، علی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے مقابلے میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ توہین ہے، اور اللہ رب العزت کی بھی یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ بندے کو معاف کر دے گا، لیکن یہ جو شرک کا گناہ یہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اعلانیہ شرک کر رہے ہیں، اور ایسے چینل جو ان کے اعلانیہ فسق اور فجور کو واضح کر رہے ہیں، مثلا 24 نیوز نے پچھلے دنوں خبر چلائی تھی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ ہم حکومت وقت سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے چینل جو ان غلط بندوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کے جو ہے بیہودہ چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایسے چینلوں کو پاکستان میں مستقل طور پر بند ہونا چاہیے۔ یہ چینل جو ہیں فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب 24 مارچ کا بہت بڑا 24 اگست کا جو مارچ نکالا گیا تھا اس کی کوریج کسی میڈیا کے بندے نے نہیں دی ہے۔ اب جب اہل تشیعت کے جلوس نکالے گئے تو ہر ملک سے، ہر سٹی سے، ہر قصبے سے انہوں نے خبر دی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فرقہ واریت سب سے زیادہ یہ میڈیا پھیلا رہا ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، میڈیا آزاد نہیں، میڈیا اشرافیہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اشرافیہ جو چاہتا ہے میڈیا وہ کرتا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر گستاخانہ مواد جو ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے، گستاخانہ جو باتیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو پکڑا جائے، جیلوں میں ڈالا جائے، اور ایسے بندوں کو واصل جہنم کروایا جائے، علل اعلان چوکوں میں پھانسی دی جائے۔ جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسے بندوں کو علل اعلان چوکوں میں پھانسی دینی چاہیے اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ یہ لوگ دوبارہ ایسی جسارت اور جرت نہ کر سکیں۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی تعظیم اور تکریم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، خاص خصوص بالخصوص عمران خان صاحب سے، عثمان بزدار صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے، اور یہ سارے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان سے ہماری یہ گزارش ہے، آپ سب لوگوں کا مقصد ملک کی سالمیت کو محفوظ کرنا ہے، ملک کو امن کے راستے پہ چلانا ہے، تو اس ملک کی سالمیت کے لیے ایسے لوگوں کو لگام ڈالنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ پاکستان کی سالمیت کو اگر بہت بڑا خطرہ ہے تو وہ قادیانیت سے ہے اور اہل تشیعت سے ہے، کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ ملک کے اندر امن نہیں چاہتے ہیں، ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، مختلف مسالک کو مختلف مسالک سے یہ لڑانا چاہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات اربع میں سے رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے 3 حضور کی بیٹیوں کا انکار کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے،
اور آج تک حکومت نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور حکومت نے ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی ہے۔ یہ بہت بڑا دجل اور فریب ہے۔ اہل تشیعت اور قادیانیت کے بعد اگر دوسرے نمبر پر بڑا فتنہ ہے تو وہ اہل تشیعت کا فتنہ ہے۔ ہمارے ملک جو پاکستان ہے، ہم اس کے وفادار ہیں، اس کے باشندے ہیں، اور اس ملک کے بنانے میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا خون شامل ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے 1947 کے احوال کے بارے میں پوچھا تو وہ یقین مانو بزرگ بات کرتے ہوئے رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو رکتے تک نہیں تھے کہ ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس ملک کو بنایا ہے۔ آج چند شرپسند عناصر قادیانیت کے روپ میں اور اہل تشیعت کے روپ میں جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم تمام اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں خدارہ ان کے اوپر گرفت کیجئے اور ان کو پکڑیے، ان کو جیلوں میں ڈالیے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ملک کی سالمیت کے لیے جو خطرہ ہیں اس خطرے کو ٹالا جائے اور ملک جو ہے جس طرح امن اور سلامتی کے ساتھ چل رہا ہے بغیر کسی فرقہ واریت کے ملک چلنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، حالانکہ تمام کے تمام سنی علماء اس بات پر متحد ہیں اور اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کے ہر قسم کے نقصان کو ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، کبھی بھی اس ملک کا ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ بہت سی بیرونی سازشیں ہیں جو ان لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں، تمام کے تمام ادارے اور خفیہ ایجنسی کے جو ادارے ہیں انہیں ان کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قادیانیت کے شر سے اور اہل تشیعت کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔